السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خوش ہو تو بہتر ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ جب آپ اپنے گارڈن میں نکلتے ہیں، کیونکہ برسات کا موسم ہے، جب برسات کے موسم میں کچھ کیڑے مکوڑے زمین سے نکلتے ہیں، ان میں ہوتا ہے ایک سانپ۔ اس کے متعلق چند احتیاطی تدابیر بتائیں گے ہم آپ کو، اس کا اپنے سامنا کیسے کرنا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، اور اس سے بچنے کی ہم ایک آپ کو دعا بھی بتائیں گے۔ انشاءاللہ وہ آپ دعا پڑھیں گے، آپ کو محفوظ رکھے گی ہر قسم کی ایجاد دینے والے جانور سے، کسی بھی تکلیف دہ چیز سے آپ کو وہ محفوظ رکھے گی، بچا کے رکھے گی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ میرے دوستو، چند احتیاطی تدابیر میں ایک تو یہ ہے کہ اپنے گارڈن کی صفائی رکھیں۔ جو کچرا وغیرہ ہے، فضول چیزیں ہیں، گھاس ہے، جڑی بوٹیاں ہیں، اس کو آپ نے بالکل صاف رکھنا ہے۔ اور دوسری احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں کے اندر جو ہے بند جوتی کا استعمال کرنا ہے۔ جب آپ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ خطرہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ نے بند جوتی پاؤں کے اندر کوشش کریں کہ زیادہ تر نیچے ہوتا ہے تو پاؤں کے اوپر ہی اس کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے ایسی جگہ پہ جانا ہے، تو پھر آپ کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ کے اندر کوئی چھڑی، کوئی لاٹھی، کوئی سوٹی وغیرہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں، تاکہ آپ کو وقت ضرورت کام آئے، بر وقت آپ کو کام دے۔ جب آپ کا سامنا اس سے ہو جائے تو پھر یہ آپ کو اس سے محفوظ رکھے گی، آپ کو بچانے میں اس سے کام آئے گی، اس کو مارنے کے آپ کے کام دے گی۔ اس کے بعد آپ ذہن میں رکھیں کہ جو سانپ ہوتا ہے نا، یہ تقریباً 99% یہ انسان سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اذاں کا ترصد ترس اے حکیم، کہ جو تجھ سے ڈرتا ہے تو بھی اس سے ہی ڈرنے کی کوشش کر۔ یعنی سانپ جو ہے انسان سے ڈرتا ہے، اس کو انسان کو دیکھتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ سانپ اس وقت انسان پہ حملہ کرتا ہے جب انسان غافل ہوتا ہے، سویا ہوا ہوتا ہے، یا آپ کو اچانک آپ کا پاؤں اس کی دم کے اوپر آ جائے، یا اس کے اوپر آ جائے، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے مارنے کی، انسان کو ڈسنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا یہ بھی ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سانپ اس لیے چرواہے کے اوپر حملہ کرتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہ انسان جو ہے اس کا سر کچل دے گا، تو اس لیے بھی انسان کے اوپر حملہ اس وقت کرتا ہے جب اس کو خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ ہمت نہیں ڈرنی، آپ نے اس سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ ڈر کے آگے جیت ہے۔ اور گبر سنگھ کا آپ کو مقولہ یاد ہی ہوگا، جو ڈر گیا وہ مر گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے گارڈن کے اندر کے اس کو باغ کے اندر سے جہاں بھی آپ کو نظر ہے، آپ کوشش کریں اس کو مار دیں، تاکہ آپ کو موقع دیکھ کے یا آپ کے بچوں وغیرہ کو یہ نقصان نہ پہنچائے۔ تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیولا دیکھا ہوگا، نیولے اور سانپ کی لڑائی بہت مشہور ہے، نیٹ کے اوپر کافی دیکھی ہوگی۔ نیولا حالانکہ چھوٹا ہے، سانپ بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نیولا ہمت نہیں ہارتا، اس کا داؤ پیچ آپ سے لڑاتا ہے، کیونکہ سانپ کا جو سٹیمنا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، وہ جلدی تھک جاتا ہے۔ تو جو نیولا ہوتا ہے وہ اچھل کود کے کبھی ادھر کبھی ادھر، تو سانپ کو وہ جو ہے تھکا دیتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ اب یہ تھک چکا ہے، تو پھر اس کی جو گچی ہوتی ہے، جو اس کی گردن ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ نیولا اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اور نیولے کے آپ نے دیکھے ہوں کہ دانت بالکل باریک سوئیوں کی طرح ہوتا ہے، بہت ہی زہریلے ہوتے ہیں، بہت ہی کاٹدار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان جو نیولا ہوتا ہے وہ سانپ کی گچی کو دبا دیتا ہے، اس کی زہر نکال دیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے وہ اپنی حفاظت کرتا ہے، اس کے بچوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، کیونکہ سانپ کوشش کرتا ہے نیولے کے بچے کو کھانے کی، تو وہ اپنے بچوں کو ضرور بچاتا ہے، اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اور اپنے ہوشیاری کا، چالاکی کا بہت ہی اچھے طریقے سے وہ استعمال کرتا ہے۔ تو آپ نے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں سے آپ بچنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اس کی جو دعا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ
صبح اور شام 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا جو ہے پڑھنی ہے، صبح نماز فجر کے بعد اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد۔ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کے اندر زمین ہو آسمان ہو، اس کے اندر کوئی بھی چیز آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو یہ صبح بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، شام کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ ہر قسم کی ایذا دینے والی، تکلیف دینے والی چیز سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں اور دعا بھی یاد کر لیں، بوقت ضرورت آپ کو کام آئے گی۔ ٹھیک ہے جناب، السلام علیکم، اللہ حافظ۔